امداد سن لو، آج عید کا آخری دن ہے اور کل سے زندگی معمول پر آ جائے گی۔ کیا ان معمولات جو ہیں ان میں کہیں عمران خان صاحب بھی ہوں گے؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اور عمران خان صاحب کی آنکھ میں جو تیسرا انجیکشن ہے وہ لگ چکا ہوا ہے۔ رات ان کو خاموشی سے لے جایا گیا پمز اور اڈیالہ سے، اور واپس اڈیالہ ان کو چھوڑا گیا، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے لیے سب یہ معمول بن گیا ہوا ہے، ان کے چاہنے والوں کے لیے بھی سب معمول بن گیا۔ عمران خان صاحب کا ایک بیان سامنے آیا جب وہ میں ان کا میسج ان کے صاحبزادوں سے جب ان کی بات ہوئی تھی عید کے دن، اور اس پر انہوں نے ایک پیغام جاری کروایا اپنے ٹویٹر ہینڈل پر، اور قاسم خان نے بھی وہی پیغام اپنے ٹویٹر ہینڈل پر یہ کہہ کر جاری کیا کہ جی مجھے والد صاحب نے ہدایت دی تھی کہ میں یہ میسج جو ہے، یہ پیغام جو ہے وہ جاری کروں۔ اس میں کیا ہے ایسا، اور وہ کون سی چیز ہے جو نہیں تھی؟ کچھ دن پہلے خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور مجھے تھوڑا سا اس پر نہ ہوا کہ یار خواجہ صاحب کیا مطلب بیٹھ کے میں تو کسی بے پر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کیوں بیان نہیں دے رہے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر ہونے والے حملوں کے خلاف۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ کیا خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں، وہ تو جیل میں بیٹھے ہوئے، ظاہر ہے یا تو ان تک کسی کی رسائی ہو تو پھر بات کریں نا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کی کہ ٹویٹر ہینڈل پر باہر بیٹھے ہوئے جبران الیاس یا دوسرے لوگ جو ہیں کوئی نہ کوئی چیز چھوڑتے رہتے ہیں، انشودیاں چھوڑتے رہتے ہیں، کبھی کچھ، تو ان کو ہی چاہیے تھا کہ پالیسی کے مطابق اس معاملے پر بات کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کوئی ایسی چیز رکھی۔ لیکن اب جب عمران خان صاحب کے اپنی زبان سے ان کے بیٹوں کے بقول انہوں نے جو پیغام دیا ہے، وہ جو انہوں نے اپنا ٹویٹر پر جاری کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں کیوں ذکر نہیں ہے ایران جنگ کا؟ اس میں کیوں اسرائیل اور امریکہ کی مذمت نہیں ہے؟ اس میں کیوں ایبسولوٹلی ناٹ نہیں ہے جس کا ڈرامہ رچایا جاتا تھا؟ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل اعلان کیا، اور پہلے تو انہوں نے پرسوں خطاب کیا تھا قوم سے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اتنی سمری دی گئی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کے لیے، لیکن میں نے نہیں کیا اور برقرار رکھی قیمتیں۔ ظاہر ہے وہ عید کا دن تھا، اور بلکہ عید کی رات تھی، چاند رات تھی، جمعے کو انہوں نے خطاب کیا تھا، تو ہم نہیں بڑھا رہے قیمتیں۔ لیکن کل انہوں نے پھر ایک تو خیر اس میں جو مٹی کا تیل گھاسلیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کی قیمت بڑھا لی تھی، لیکن باقی جو پیٹرول مصنوعات تھی ان کی قیمتیں نہیں بڑھائی تھی۔ تو کل انہوں نے اچانک ایک جھٹکا دیا، لیکن یہ جھٹکا عمرہ کو دیا ہے۔ وہ 200 روپے لیوی فی لیٹر ہائی آکٹین کے اوپر بڑھا دی گئی ہے، یعنی 105 روپے 37 پیسے جو لیوی تھی وہ بڑھا کر 305 روپے 37 پیسے کر دی گئی، اور ہائی آکٹین کی جو قیمت ہے وہ اب کوئی 535 روپے ہو گئی ہے، 335 پیسے بڑھ کر۔ اور انہوں نے کہا کہ عمرہ پر یہ براہ راست ایک ٹیکس عائد کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک طریقہ ہے، آپ اگر کسی نے 10-15 کروڑ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے بھرے، وہ مطلب پیٹرول کے اوپر اگر کوئی سبسڈی ہے تو وہ موٹر سائیکل والا بھی وہی سبسڈی بیچارہ اس کو ملے، اور 5-5 کروڑ کی 10-10 کروڑ کی گاڑیاں رکھنے والوں کو بھی وہ ملے، تو یہ ایک ناانصافی ہے، زیادتی ہے۔ تو بہرحال جنگی حالات ہیں، کچھ معاملات سیدھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، حکومت کو خسارے ہی خسارے ہیں، پیسے پورے کرنے حکومت نے، تو لہٰذا پھر یہ طریقہ کیا گیا کہ جس طرح سے کچھ پیسے بچائے جائیں، کچھ پیسے نکالے جائیں لوگوں سے۔ اب شکر ہے کہ عمرہ کے اوپر یہ ہائی آکٹین وغیرہ کی آ گئی یہ چیز، اور ہائی آکٹین ظاہر ہے کوئی وہ نہیں ہے، جس نے ڈلوانا ہوگا ڈلوائے گا، جس نے نہیں ڈلوانا ہوگا نہیں ڈلوائے گا، عام پیٹرول استعمال کرے گا۔ تو اسے حکومت کو اگر آمدن نہیں بھی ہوتی تو کم از کم اگر ہائی آکٹین لوگ استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو بھی وہ جو منی بل ہے پیٹرول کا وہ اس میں ذرا کمی واقع ہوگی۔ اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب کے اوپر۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک تحریک اسٹریٹ موومنٹ شروع کی تھی، سہیل آفریدی صاحب کو انہوں نے لانچ کیا تھا۔ جی سہیل آفریدی میرا نیا میزائل ہے، آج کل میزائلوں میں بات کریں گے، اب عمران خان کی تو بات ہوتی تھی، میرا اوپننگ بیٹسمین ہے، یہ ہے وہ، آج کل جنگیں تو نیا میزائل جو مہلک ہتھیار
ख़तरनाक तरीन हथियार के तौर पर उन्होंने सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाया था और अली बिन गंडापुर साहब को हटा दिया था कि ये अब आकर पूरे मुल्क में स्ट्रीट मूवमेंट चलाएगा। उस वक्त जब उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की थी, या स्ट्रीट मूवमेंट का तो खैर इनको पता ही नहीं क्या होती है, लेकिन जब ये निकले थे तो उस वक्त भी मेरे व्लॉग्स पढ़े, आप देख लें, मैं कहता था कि आगे रमज़ान है, उसके बाद अपना एक डेढ़ माह के वक्फे के बाद फिर मुहर्रम आ जाएगा, फिर आगे चलेंगे तो मानसून शुरू हो जाएगा, गर्मियाँ शुरू हो जाएगी, तो ये कभी मूवमेंट चल ही नहीं सकती। इमरान खान साहब जिस अंदाज में मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो बहरहाल अब तब तो इमरान खान साहब बीमार नहीं थे, उनकी आँख का भी कोई मसला नहीं था। अब तो इमरान खान बीमार भी हैं, आँख का मसला है, मुलाकात तक नहीं करवाई जाती। बड़े अरसे से इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई। दिसंबर में आखिरी मुलाकात हुई थी 2 दिसंबर को, जिसमें उन्होंने ज़हनी मरीज़ वाला बयान जारी किया था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तकरीबन 3 महीने हो गए और तीसरा महीना भी मुकम्मल होने वाला है, कोई मुलाकात नहीं है। और यूँ लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब, इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े लोग, फॉलोअर्स उनके, एक सूबे में उनकी हुकूमत, लेकिन वो मामूल बन गया है, रूटीन बन गई है, कोई मसला नहीं। इमरान खान साहब के साथ कोई मसला है, खैर है, इमरान खान जेल में पड़े हुए, खैर है, मुलाकात नहीं होती, खैर है, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं आसिम मुनीर साहब की या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, या सदर रज़ारी की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब की अपनी जमात। वहाँ देखिए वहाँ कितना सन्नाटा है, बल्कि इतना सन्नाटा है कि वो फिल्म का डायलॉग बाज़ याद होता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, शोले फिल्म का डायलॉग, इतना सन्नाटा। अब ये सन्नाटा इस बात का पता देता है कि इमरान खान साहब हज़म हो चुके हुए हैं। अब इमरान खान साहब शायद किसी भी किस्म का कोई चैलेंज नहीं है जेल में पड़े हुए। हालांकि कैदी लीडर जो होता है ज़्यादा खतरनाक होता है, अगर कोई सियासी बंदा अगर जेल में पड़ा हो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए, हाँ बाहर निकलेंगे तो शायद ख़तरनाक हो, कहते थे मैं हुकूमत से निकलूँगा तो ज़्यादा ख़तरनाक होगा, तो थोड़ा सा उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की मैं ख़तरनाक हूँ, लेकिन जेल गए और जेल के बाद अभी तक अपना उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन वो जो था ना उनकी डंग शंग निकल गए, जितनी उनके अंदर थी ना वो लड़ने भिड़ने की सलाहियतें पीटीआई के अंदर, वो सारी ख़त्म हो गई। अब वो मामूल के मुताबिक पड़े हुए जेल में। अब कल अचानक तो नहीं है, ज़ाहिर सबको पता है कि इमरान खान साहब को जो इंजेक्शन लगते हैं आँख में, जो इशू है उनका आँख के बीनाई का, एक लोथड़ा सा जमा हो जाता है जो बीमारी है उसमें, तो वो खून का लोथड़ा बन जाता है, उसमें इंजेक्शन लगते हैं और 4 हफ्तों के बाद एक इंजेक्शन लगना होता है। 4 इंजेक्शन का डोज, तीसरा डोज लग गया। अब पता होता है पीटीआई को, तब सबको पता होता है कि फ़लाँ तारीख को इन्होंने लेके जाना, क्योंकि बिल्कुल आखिरी दिन को लेके जाते, 4 हफ्ते मुकम्मल हो, यानी वो टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए कि इतने दिन हो गए, इतने घंटे हो गए, इतने हफ्ते और इतने घंटों के बाद लगवाना होता है। मुझे लगवा दिया गया, मुझे फिर लेकर जाया गया। इमरान खान साहब से रज़ा पूछी गई, मर्ज़ी, उनकी मर्ज़ी के बाद डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन किया। 2 घंटे का प्रोसेस था आने जाने का, और ऑपरेशन थिएटर में जो इंजेक्शन किया गया, बात करो खबर आ गई। तो पिम्स की इंतज़ामिया ने प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया, इमरान अहमद खान न्याज़ी वलद इकरामुल्लाह खान न्याज़ी। अच्छा, अब ये पूरा नाम लिखना भी इमरान खान की छेड़ है, क्योंकि जब वो वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि मुझे इमरान खान कहा जाए, लिखा जाए, मेरे नाम के साथ इमरान अहमद खान न्याज़ी ना लिखा जाए। ये मतलब कोई अपनी, मैं भाई सुमरो हूँ, मुझे इसमें कोई मतलब नहीं होनी चाहिए ना, मेरा फैमिली नेम है या मेरी अपना बरादरी है, मेरा कबीला है, उसके मुताबिक मेरी ज़ात और ये पहचान होती है आपकी। उस पर मतलब किसी को गुरूर नहीं होना चाहिए कि जी मैं ऊँची ज़ात का हूँ या फिलहाल, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कम अज़ कम शर्मिंदगी भी नहीं होनी चाहिए। इनको शर्मिंदगी थी, तो इसलिए वो इमरान अहमद खान न्याज़ी उन्होंने कहा कि मुझे ना लिखा जाए। पिम्स वाले हर बार लिखते हैं इमरान अहमद खान न्याज़ी वल्द इकराम अहमद खान न्याज़ी। उनकी आँख का जो ऑपरेशन कर दिया गया, ऑपरेशन किया, इंजेक्शन कर दिया गया उनकी आँख में, कोई नहीं, किसी को पता ही नहीं चला, आए गए हो गया और वापस जेल में जाकर उनको रख दिया, जहाँ वो कहते मैं कहते तन्हाई में हूँ। अब जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले ज़रा मैं स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो पेशीन में जलसा करना है सोहेल अफरीदी साहब ने।
اب وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے. میں آپ کو ان کی صلاحیتیں اپنی جگہ، لیکن میں آپ کو حالات جو آنے والے میں آپ کو بتاتا ہوں. ماہ رمضان ختم ہو گیا، اب آگے 1-1.5 ماہ کے بعد عید، اپنا عید کے تو حج کے بعد محرم. اچھا، اگر یہ محرموں میں بھی تحریک چلاتے رہے تو موسم، پھر مونسون، بارشیں شروع ہو جانی ہے. گزشتہ مونسون میں اگست میں انہوں نے تحریک، یاد ہوگا نا آپ کو، تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا تھا. تبھی میں کہتا تھا کہ بھئی اگست میں کون تحریک چلاتا ہے، مونسون ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم فلاں اگست کی 5 اگست کو، پتہ نہیں کون سی اگست تک ہم جو ہے وہ اپنی موومنٹ جو ہے وہ ہم عروج پر لے کر جائیں گے. عروج کیا، مزید زوال کی طرف چلی گئی. اور سہیل آفریدی صاحب بالکل وہ کیا کہتے ہیں، ہو گئے سانچے میں ڈھل چکے ہوئے، ٹیم ہو گئے. وہ پورا ان کو بھی اتار لیا گیا شیشے میں، بوتل میں اتر چکے ہوئے. وہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ نہیں چلائیں گے ادھر ادھر، ہوتا ہے نا وہ ایک ڈالی سے دوسری ڈالی لگے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. تو اسٹریٹ موومنٹ اگر آ گئی، مطلب تیل لے لیں، کوئی نہیں اسٹریٹ موومنٹ چل رہی. اب عمران خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ جنگ چل رہی ہے اب اس دوران، مطلب جنگ کو آج 24-25واں دن ہے، اور ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ نہ ہو. اندر ان کے پاس پی ٹی وی ہے، پی ٹی وی میں تو خبریں چلی رہی ہوں گی، تھوڑا بہت تو بندے کو پتہ ہوتا ہی ہے. بیگم صاحبہ سے ملاقات ہفتے میں ایک بار ہوتی ہے، اور جیل میں بالکل قید تنہائی میں نہیں ہے. وہ ملاقاتیں ضرور بند ہیں، لیکن وہاں جیل کا عملہ، یہ وہ میل ملاقاتیں وہاں اندر ان کی چل رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر ان کا روزانہ چیک اپ کرتے ہیں، روٹین کا بلڈ پریشر وغیرہ ان کا دیکھا جاتا ہے، ایک ایک چیز ان کی ہوتی ہے. اور اب انہوں نے جو ملاقات اپنے بیٹوں سے گفتگو ہوئی ان کی فون پر کروائی گئی 25 سے 30 منٹ عید کے دن. اس کے بعد قاسم خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کل. انہوں نے کہا کہ والد صاحب نے مجھے ہدایت کی کہ یہ بیان میں جاری کروں. اب میسیج ان کا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ ججوں کو اپنے کردار اپنے اوپر شرم آنی چاہیے، اور انہوں نے بکاؤ ہیں، ہمیشہ بکتے رہتے ہیں. ہم بار بار ان کے پاس گئے لیکن انہوں نے انصاف نہیں فراہم کیا. بشریٰ بی بی کو بھی جو ہے وہ 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. میری ہفتے میں ایک بار ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے، اور کبھی نہیں بھی کروائی جاتی. مطلب ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی نہیں بھی کرواتے ملاقات. اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے توڑنے کے لیے بشریٰ بی بی کو قید میں رکھا ہوا ہے، جیل میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ بچوں کو اور عورتوں کو جیل میں رکھنا غیر اسلامی ہے. چلیں، یاد آ گیا عمران خان صاحب کو. بلکہ کئی بار یہ یاد آتا ہے کہ عورتوں کو نہیں گرفتار کرنا چاہیے، گھر کی عورتوں کو نہیں گرفتار کرنا چاہیے، غیر سیاسی عورتوں کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے. اچھا، سیاسی عورتوں کو گرفتار کرنا چاہیے، مریم نواز کو گرفتار کرنا چاہیے، فریال تالپور کو گرفتار کرنا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے. میری بیگم نہیں، وہ عورتیں، باقی عورتیں نہیں ہیں. مطلب عجیب. میں بشریٰ بی بی کی گرفتاری کے خلاف ہوں، حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ کیا ریزن ہے کہ جی گھر کی عورتیں، یا یہ کیا کہ اب آپ کی بیگم گرفتار ہوئی ہیں تو پھر آپ کو یاد آ گیا کہ جی غیر اسلامی ہے. تو آپ نے تو مریم نواز کو باپ کے سامنے سے ہتھکڑی لگوائی تھی، قیدی باپ کے آگے کوٹلکھ پنجے سے. فریال تالپور کو چاند رات کو آپ نے اٹھوایا تھا اسپتال سے، اور جیل مینولز کے اگینسٹ جا کر آپ نے اس وقت کے جو اسلام آباد اور راولپنڈی کی انتظامیہ تھی ان کو پراپر وزیر اعظم ہاؤس سے فون، اس وقت کا جو افسر تھے جن کی ڈیوٹی لگی تھی ان کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس سے خود فون پر تھے کہ ابھی اٹھاؤ گرفتار کرو. انہوں نے کہا تھا کہ سر ہم نہیں کر سکتے اس وقت کیونکہ رات ہو گئی ہے اور رات کو جیل میں انٹری نہیں ہوتی، صبح کریں گے. نہیں، آج کی رات بھی اسے اپنا اسپتال میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو جیل بھیجو. آدھی رات کو اسپتال سے اٹھایا گیا تھا فریال تالپور کو، دھکے دے کر لے جایا گیا تھا اور جیل میں ڈالا گیا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ جو عورتوں کو جو غیر اسلامی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے توڑنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات ہو سکتا ہے توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہو، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی کے اوپر اس طرح کے الزامات یا فلاں ایجنٹ ہے نہیں میں لگاتا. لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو ان کو پالا پوسا بڑا کیا جنہوں نے آج کل ایران کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، یا جنہوں نے فلسطین میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے ان کا. میں نہیں اس بات میں یقین رکھتا. لیکن ایک چیز، یہ جو الزام عمران خان صاحب کے اوپر لوگ لگاتے ہیں ان کو دلیل عمران خان صاحب خود فراہم کرتے ہیں. یعنی بیان 4-5 لائنوں کا میسیج ان کا آیا، اس میں اگر اسرائیل
کی جارحیت جو ایران کے خلاف، امریکہ کی جارحیت جو ایران کے خلاف ہے، اس کی مذمت ہوتی، اس پر کوئی پالیسی لائن ہوتی، کوئی گائیڈ لائن ہوتی، وہ دے دیتے. ایسا کچھ نہیں کیا گیا. اس معاملے پر ٹوٹل خاموشی ہے. ویسے عمران خان صاحب کو ساری دنیا کا پتہ ہوتا ہے. عمران خان امریکہ کو امریکہ سے زیادہ جانتے ہیں، عمران خان برطانیہ کو برطانیہ سے زیادہ جانتے ہیں، روس کو روس سے زیادہ جانتے ہیں، چین کو چین سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن اس معاملے میں چپ ہے، خاموش ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کریں گے تو سسرال ناراض ہو جائے گا، مذمت کرے گی اسرائیل کی. سسرال ناراض ہو گیا تو باہر ان کی رہائی کے لیے جو تھوڑی بہت کوششیں ہو رہی، پاکستان میں کچھ نہیں ہو رہا، وہاں جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ کوششیں بند ہو جائے گی. تو شاید اس وجہ سے، میں تو یہ سمجھتا ہوں. تو بہرحال خواجہ آصف صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا، تو خواجہ صاحب کے بارے میں تھوڑا بہت اس معاملے میں جو تھوڑا بہت جو برا بھلا ان کو دل میں کہہ رہا تھا وہ میں واپس لے رہا ہوں. حالانکہ میں نے کوئی اس پر ویلاگ نہیں کیا تھا، کوئی بات چیت نہیں کی تھی، لیکن بندہ خود سوچتا ہے کہ یار خواجہ صاحب وہ تو جیل میں پڑے ہوئے عمران خان صاحب، تو وہ کیا اسرائیل کے خلاف بات کریں گے یا کیسے بیان جاری کریں گے، یا تو ان کو رہا کر کے پتہ چل جائے. لیکن جب اور کسی سے ملاقات بھی نہیں ہے، کوئی پیغام ہی نہیں ہے سامنے، تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ عمران خان نے بات کی یا نہیں کی. لیکن اب جب بات عمران خان صاحب نے کی ہے، بیان ان کا سامنے آیا بھی ہے، تو اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. خواجہ صاحب ٹھیک تھے، اور میں خواجہ صاحب کے بارے میں جو سوچ رہا تھا وہ غلط تھا، تو میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.